السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے خصوصی پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل، جس میں ہم آپ کی عبادت، معاملات، تجارت اور روزانہ کے مسائل کا شرعی حل پیش کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کے لیے مفتیان کرام کی خدمت میں جا کر اپنے سوالات کے حل کرنے کا شوق نہیں رہا۔ آج کل سارے لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے لوگوں کے مسائل کو گھر بیٹھے سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے یہ خوبصورت نظام بنایا ہے، جس میں ہمارے سامنے خصوصی دو مہمان مفتیان کرام، مفتی عبدالعزیز صاحب ہمت نگری اور مفتی عادل صاحب میمن۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی عادل صاحب سے ہے، کرسی پر بیٹھ کر کھانا کیسا ہے؟ کسی جگہ پروگرام میں یا شادی میں کھانا ٹیبل کرسی پر ہوتا ہے تو کیا کھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دیکھیے، کھانے کے بہت سارے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھانا نیچے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا چاہیے۔ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے۔ میز اور کرسی پر کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ لہذا بغیر کسی ضرورت کے، بلا کسی عذر کے نیچے کرسی اور میز پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، جیسے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کا بدن بہت بھاری ہے، نیچے بیٹھنے میں اور اٹھنے میں اس کو پریشانی اور دقت ہوتی ہے، تو اس کے لیے کرسی اور میز پر کھانا جائز ہے۔ یا اسی طرح کسی دعوت میں چلے گئے، وہاں ٹیبل اور کرسی کے علاوہ کھانے کا کوئی اور انتظام ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں بھی وہاں ٹیبل اور کرسی پر کھانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ مسئلہ عام طور سے ہر جگہ چل رہا تھا، اس کا مفتی عادل صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اگلا سوال ہمارے دوسرے مہمان مفتی عبدالعزیز صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی ہے اور تیسری مرتبہ حمل ٹھہرے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس سے آپریشن کر دیا جائے اور بچہ دانی یعنی تھیلی نکال دی جائے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کا ایسا آپریشن کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو سوال پوچھا ہے کہ بیوی کی ڈیلیوری 2 مرتبہ آپریشن سے ہوئی ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تیسری مرتبہ حمل ٹھہرا تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے آپریشن ہی کر دینا چاہیے۔ تو ایسا کرانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ چاہے حقیقت میں پرابلم ہے، حمل ٹھہرنے میں حقیقت میں پرابلم ہے جیسا ڈاکٹر کہتا ہے، پھر بھی حمل نہ ٹھہرنے کے جو ٹیمپرری جو چیزیں موجود ہیں، جیسے کاپرٹی استعمال کی جاتی ہے، یا کونڈم استعمال کیا جاتا ہے، یا ایسے ٹیبلیٹس استعمال کیے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کے ذریعے سے ٹیمپرری حمل کو نہ ٹھہرے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن پرماننٹلی آپریشن ہی کر دیا جائے، بچہ دانی ہی نکال دی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس عورت کی صحت صحیح نہیں ہے، ابھی اس عورت کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ نیا حمل ٹھہر سکے، لیکن بعد میں چل کر اچھا ہو بھی سکتا ہے، علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بالکل بچہ دانی نکال دینا اور اس عورت کو آگے ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم کر دینا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ عام طور سے ڈاکٹر کے کہنے پر فوراً تیار بھی ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو 1-2 اولاد تو ہے، اب آگے نہیں ہوئی تو بھی کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے سامنے ہوئے ہیں کہ 1-2 اولاد کے بعد انہوں نے آپریشن کروا دیا، کسی حادثے میں یہ اولاد مر گئی، تو ان کا آخری جو زندگی ہے، ان کی بڑھاپا ان کا بہت تکلیفوں کے ساتھ گزرتا ہے بغیر اولاد کے۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کہتے رہے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کرائے نہ کرائے آپریشن، تو اس لیے ڈاکٹر کو کہہ دیں کہ بھئی ہمیں آپریشن نہیں کروانا، ہم اپنے اعتبار سے برتھ کنٹرول جو ٹیمپرری اس کے لیے جو سیٹ اپ ہے وہ ہم اپنا لیں گے اور حمل نہیں ٹھہرنے دیں گے۔
माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आप ही से और एक सवाल कि इरम नाम रखना कैसा है? इरम का मतलब होता है वो पत्थर जो निशानी के तौर पर रखा गया है। जैसे रोड पर भी किलोमीटर के लिए जो पत्थर होते हैं जिन्हें माइलस्टोन कहते हैं, तो वो मतलब है इरम का। तो इस मतलब के एतबार से, माने के एतबार से ये नाम रखना जायज़ है, कोई मना नहीं है। लेकिन इरम का लफ्ज़ कुरान करीम में मौजूद है, और कुरान करीम में जो इस्तेमाल हुआ है वो उस कौम के लिए इस्तेमाल हुआ है जिस पर अल्लाह जल्ल शानुहु का गज़ब नाज़िल हुआ था, अज़ाब नाज़िल हुआ था। तो उस कौम के साथ मुशाबत हो रही है जिस पर अज़ाब नाज़िल हुआ है, तो इसलिए मुनासिब और अच्छा नहीं है कि यह नाम रखा जाए। वैसे नाम में तो सही बात तो यह है कि सहाबा और नबियों के नाम पर औलाद के नाम रखने चाहिए ताकि इनके असरात आने चाहिए, तो इसलिए ये इरम नाम रखना ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब। मुफ्ती आदिल साहब, आपसे अगला सवाल कि हमारे बहुत सारे भाई जब कोई वीडियो बनाते हैं या किसी गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका आता है तो नमस्ते या नमस्कार कहते हैं, तो क्या ये कहना सही है और ऐसे मौके पर क्या कहना चाहिए? देखिए, नमस्ते या नमस्कार जो है ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का मजहबी शिआर है, इसलिए मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। मुसलमानों के लिए अल्फाज कहना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये दोनों संस्कृत के अल्फाज हैं। इसका माना ये होता है कि मैं आपके आगे ताज़ीम के तौर पर सर झुकाता हूँ, तो इसमें कुफ्रिया और शिरकिया बात है जिससे मुसलमानों को बचने का हुक्म दिया गया है। अब अगर हमारे बिरादरान वतन और गैर मुस्लिम भाई इस तरह के अल्फाज हमसे कहे तो उसके जवाब में हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हदाकल्लाह है, आदाब है, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, या इस तरह के और अल्फाज जिसमें कुफ्रिया और शिरकिया माना ना हो, उसके जवाब में इस तरह के अल्फाज कहना चाहिए। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब से ये सवाल है कि बकरा बूतों के नाम पर चढ़ाकर छोड़ दिया गया हो, वैसा बकरा किसी ने पकड़कर बेच दिया तो क्या ऐसे बकरे की कुर्बानी हो सकती है? क्या ऐसा बकरा खा सकते हैं? बूतों के नाम पर चढ़ाकर जो बकरा छोड़ दिया जाता है, तो जिसने छोड़ा है, जो उसका मालिक था, अभी वो बकरा उसके मालिक की मिल्कत में से निकला नहीं है, अभी भी उसका मालिक वही आदमी है जिसने छोड़ा है। ये छोड़ना सही नहीं है, लेकिन ऐसे छोड़ देने से भी उसकी मिल्कत ख़त्म नहीं होती, अभी वही उसका मालिक बाकी है। तो कोई शख्स उसके मालिक के पास जाकर सौदा कर ले, उसकी कीमत देकर उससे ख़रीद ले, और वो बकरा पकड़ कर फिर वो काटे और तकसीम करे या बेचे, तो इस तरह से वो बकरा ख़रीदना और खाना सही है। लेकिन मालिक के साथ कोई डील नहीं हुई है, ऐसे ही जंगल में फिर रहा था बकरा, बाज़ारों में फिर रहा था, किसी ने पकड़ कर काटा और बेचा और लोगों को खिलाया, तो ये सही नहीं है। इसलिए कि उसके मालिक की इजाज़त के बग़ैर, उसके मालिक को कीमत दिए बग़ैर ख़रीदा हुआ है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, हर एक सवाल के जवाब हमारे मेहमान बड़े तफसील से देते हैं। अब मुफ्ती आदिल साहब, आपसे एक सवाल कि मेरा एक दोस्त है, वो हर एक का फ़ोन जो उसके नंबर पर आता है रिकॉर्ड करता है, तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, आजकल एक आम सी बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं, जिससे हर मोबाइल उनमें रिकॉर्ड होता रहता है। तो याद रखिए कि शरीयत की नज़र में जो आपस में जो एक बातचीत हो रही है दो बंदों के दरमियान, ये एक अमानत है। अलमजालिस बिल अमाना कहा गया है कि ये एक मजलिस के हुक्म में है। जिस तरह हम फ़ेस टू फेस आपस में तन्हाई में बात करते हैं, इसी तरह का ये फ़ोन पर बातचीत करने का दर्जा है। अब ये अमानत है, अब सामने वाले को बतलाए बग़ैर, उसको इत्तिला किए बग़ैर इसकी जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको शेयर करना या दूसरे लोगों को सुनाना, ये एक तरह की ख़यानत है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि सामने वाला आपको अमानतदार समझकर, अमीन समझकर बताता है, जिसको वो और लोगों से पोशीदा रखना चाहता है। फिर बाद में वो ऑडियो क्लिप या कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है,
یا آپ دوسروں کو شیئر کرتے ہیں جس سے اس کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے. جو چیز وہ آپ سے صرف شیئر کرنا چاہتا تھا وہ کئی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد تک لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ کسی ضرورت کی وجہ سے کسی کی کال ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو پوچھے بنا، اس کو اطلاع دیے بغیر اس کو شیئر نہیں کر سکتے. البتہ آپ کا جو سامنے والا بندہ ہے، یہ دوران گفتگو آپ کی جو بات چیت چل رہی ہے، جو ٹیلی فونک آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، کسی تیسرے آدمی کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے جس سے آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اس آدمی کو یہ جانی مالی نقصان پہنچائے گا یا اس کی آبرو ریزی کرے گا، اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اس آدمی جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اس کو میں نے یہ آڈیو کلپ نہیں سنائی یا اس کو آگاہ نہیں کیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ شکل ایسی ہے کہ اس میں آپ کے لیے کال ریکارڈنگ کرنا اور جس آدمی کی بابت یہ بات ہو رہی ہے اس کو بتلانا، اس کو سنانا، اس کی اجازت ہے. لیکن خیال رہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے صرف اسی کو سنایا جائے اور لوگوں تک اس کو شیئر نہ کیا جائے. یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ سامنے والا آپ سے کوئی وعدہ کر رہا ہے اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ بعد میں یہ مکر جائے گا، تو آپ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، اگلا سوال آپ ہی سے ہے موبائل کے بارے میں کہ رنگ ٹون میں اذان یا قرآن کی آیت یا سورہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، موبائل میں جو رنگ ٹون رکھی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اس بات کی اطلاع دینا. اس رنگ ٹون کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی اس پر جس کا کال آ رہا ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے بات کرنے کا خواہش مند ہے، متمنی ہے. تو گویا کہ یہ رنگ ٹون یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اس کو اطلاع دینے کے لیے کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے آفس میں، آپ کے دفتر میں آنا چاہتا ہوں. تو رنگ ٹون کا مقصد ہے سامنے والا جو آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے اس کی اطلاع دینا. اور فقہا نے یہ ناجائز کہا ہے اس کو کہ اطلاع دینے کی غرض سے قرآن کریم کی آیات اور سورہ کو استعمال کرنا. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موبائل میں ایسی رنگ ٹون نہیں رکھنی چاہیے جس میں قرآنی آیات ہو، سورہ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ بندہ ایسی جگہ پر چلا گیا جو ناپاکی والی جگہ ہے اور وہاں آپ کا فون بج گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بے ادبی بھی ہوگی. تو اس میں گویا کہ ان مقدس آیات کی اور سورہ کی ایک طرح کی توہین ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. موبائل میں سیدھی سادہ رنگ ٹون لگانا چاہیے. ماشاءاللہ مفتی عادل صاحب، اگلا سوال مفتی عبدالعزیز صاحب سے ہے کہ قرض خواہ کے مطالبے سے بچنے کے لیے اس کا نمبر ہلاک کرنا کیسا ہے؟ قرض خواہ جو ہے، جو پیسے مانگ رہا ہے ہمارے پاس، اس کا نمبر بلاک کر دینا کہ وہ فون نہ کرے بار بار، یا فون کرے تو بزی بتلائے، آؤٹ آف کوریج بتلائے. یہ کرنا صحیح نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مطل الغنی ظلم، کہ جس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے انتظام ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ کرنا ظلم ہے. اور اس طرح سے نمبر بلاک کر دینا کہ سامنے والا بیچارہ فون کرتا رہے، ہمیشہ فون سوئچ آف بتلاتا رہے، تو یہ ٹال مٹول کی ہی ایک شکل ہے. تو ٹال مٹول کرنا منع کیا گیا ہے، ظلم بتلایا گیا، گناہ بتلایا گیا ہے، اس لیے ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے تو آپ اس سے مل کر بات کر کے مہلت لے لے، یا جب وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرے اس وقت اس کو صحیح جواب دے. یہ آپ پر ضروری ہے. جب قرضہ لیا ہے تو قرضہ بھی لوٹانا ہے، اور جب تک انتظام نہیں ہے تب تک اس کو صحیح جواب دینا یا مہلت مانگتے رہنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کا نمبر بلاک کرنا یہ جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب. مفتی عادل صاحب، آپ سے اگلا سوال، موبائل فون پر ہیلو کے ذریعے بات کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیلو کا مطلب جہنمی ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، انگریزی اور انگلش کی جو ڈکشنری ہے اس میں ہیلو کا مطلب جہنم لکھا ہوا ہے، صحیح بات ہے یہ. لیکن جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں اور اس وقت ہیلو بولتے ہیں تو عرف میں اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اس کو اپنا مخاطب بنانا.
اور اسی غرض کے اور اسی مقصد کے تحت ہیلو بولا جاتا ہے۔ نہ بولنے والا جو ہے ہیلو، نہ اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو جہنمی یا ہیلو کے ذریعے، ہیلو کا میں وہ معنی لوں جو ڈکشنری میں بتلایا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ تو ہیلو بولنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب اپنی گفتگو کا آغاز کرے تو سلام کے ذریعے کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، ہیلو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ مسئلہ واضح ہو گیا، ورنہ واٹس ایپ پر یہ مسئلہ بہت چل رہا تھا۔ مفتی عبدالعزیز صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے ایک جگہ بی سی رکھوائی ہے، اس میں قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا ہے اس کو رقم دی جاتی ہے، یا جو ممبر کو ضرورت ہو وہ اس طرح کی بولی لگاتا ہے کہ میں 1,00,000 میں 10,000 میں سے 2,000 3,000 کم لے لوں گا اور باقی رقم مجھے دے دوں، تو اس کو باقی رقم اس کو دے کر 2,000 3,000 جو اس نے چھڑا دیے ہیں وہ باقی ممبران میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح کی بی سی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو سوال میں طریقہ پوچھا گیا ہے اس کو بولی والے بی سی کہتے ہیں، کہ جس میں بی سی کا جس دن ڈرا ہونے والا ہوتا ہے اس دن بولی لگائی جاتی ہے کہ بھئی کس کو لینی ہے بی سی، اور سارے ممبروں میں سے جو کم پیسے لینے راضی ہو جاتا ہے اس کو بی سی دی جاتی ہے، اور جتنے پیسے اس نے کم لیے ہیں تو بچے ہوئے پیسے باقی ممبران تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو باقی ممبران کے لیے سود ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ اپنے پیسے، ضرورت ابھی ہے، اپنے پیسے لینے کے لیے کم چھوڑنے پر راضی ہو رہا ہے اور باقی سب اس کو لے رہا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے سود ہو جائے گا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ جس کو ضرورت ہے تو جس کے نام کی چٹھی کھلی ہے، قرعہ جس کے نام کا کھلا ہے، وہ ڈائریکٹ پورے پیسے اس کو دے دے تو یہ صحیح ہے، لیکن کم پیسے لینے پر راضی ہو رہا ہے اور اس کے پیسے کم دے دیے جائے، باقی پیسے سب تقسیم کر لے میں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، عام طور پر یہ رواج اور یہ بازاروں میں بی سی چلتی ہے، اس کا مسئلہ سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ مفتی عادل صاحب آپ سے اگلا سوال ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، انہیں 10 لاکھ روپئے بطور قرض چاہیے، وہ اپنے مکان کے کاغذات ہمارے پاس گروی رکھتا ہے، وہ مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ہم آپ کا قرضہ نہ لوٹا دیں تب تک آپ کاغذات بھی اور اس کا گھر کا کرایہ بھی آپ رکھ لیں، تو کیا اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو رشتہ دار آپ سے 10 لاکھ روپئے بطور قرض کے مانگ رہا ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ کو دینا چاہیے۔ قرض جو ہے یہ شریعت میں ضرورت مند جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک بہت بہترین عمل ہے، عمل خیر ہے۔ سامنے آپ نے جو بطور قرض کے جو رقم دی ہے وہ بھی آپ کو واپس ملتی ہے، اور احادیث میں قرض دینے پر بے انتہا ثواب بیان کیا گیا ہے، وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ البتہ آپ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے جو مکان کے دستاویزات ہے، کاغذات ہے، وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، تاکہ اگر وہ قرض کی رقم ادا نہ کرے تو اس سے آپ اپنا حق وصول کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو مکان آپ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں خود رہنا شروع کر دیں، تو یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اس مکان کو کرایہ پر لگا دیں، یا جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس نے مکان کرایہ پر چڑھایا ہوا ہے اور اس کا کرایہ آپ وصول کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ آپ نے جو قرض دیا ہے اس پر آپ نفع حاصل کر رہے ہیں، اور شریعت میں اسی کو سود کہتے ہیں۔ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ کر لائے یہ سود ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ معاملہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کو اسی طور پر قرض حسنہ دینا چاہیے، اور آپ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے اس کے دستاویزات، کاغذات اپنے پاس گروی رکھ لیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عادل صاحب، اگلا سوال آپ ہی سے ہے کہ ہاتھوں کے اشاروں سے سلام کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ سلام بولتے نہیں، صرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، صرف ہاتھوں سے اشارہ کرنا اور ہونٹ بالکل نہ ہلے، یعنی سلام کا لفظ اور سلام کا جو جملہ ہے وہ زبان پر آئے ہی نہیں، تو ایک
ایک محمل عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے سلام کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس آدمی کو سلام کر رہے ہیں وہ بہت دور ہے، تو اس صورت میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ سلام کے الفاظ اور جملے اپنے زبان سے بولیں اور اس کو بتلانے کے لیے اشارہ کر دیں، تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن بغیر سلام کے جملے بولے، بغیر سلام کے الفاظ بولے، صرف ہاتھ ہلانا، تو اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اگلا سوال مفتی عبدالعزیز صاحب سے ہے، فیکٹری اور آفس میں نماز جمعہ کرنا کیسا ہے؟ لاک ڈاؤن کے بعد آفسوں پر جمعہ کرنا شروع ہو گیا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جمعہ جو ہے یہ اسلام میں اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ تو اسلام کے مزاج تو یہ ہے کہ ایک شہر میں کسی ایک جامع مسجد میں جمعہ ہو، سارے شہر کے مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں جمع ہو اور پورے شہر میں مسلمانوں کی اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ لیکن عام طور سے اب دیکھا گیا ہے کہ لوگ سہولت پسند ہو گئے ہیں، ہر مسجد میں جمعہ ہونے لگا ہے، یہ بھی مزاج اسلام کے خلاف ہے۔ اور اب لاک ڈاؤن کے بعد تو حد ہی ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کی جو حالات تھے اور جس میں حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں تھی، اس کو لے کر اس مجبوری کے درجے میں کچھ علماء کرام نے جو اجازت دی تھی اپنے گھروں پر، اپنی آفیسوں میں جمعہ کرنے کی، تو وہ اس مجبوری کے درجے میں تھی، ورنہ عام حالات میں تو اپنے گھروں میں اور آفیسوں میں جمعہ کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جمعہ ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن ایسا بھی کیا جمعہ ہوا کہ جس میں مزاج اسلام کی رعایت نہ ہوئی؟ ایسا بھی کیا جمعہ کہ جس میں جمعہ تو ہو جائے لیکن اسلام اور مسلمانوں کی کوئی شان و شوکت ہی ظاہر نہ ہو؟ جو بندے آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے وہ جمع ہو گئے اور جمعہ ہو گیا، جیسے عصر کی نماز کی، جیسے ظہر کی نماز کی۔ تو جمعہ تو ایک اسلام کی شان ہے، تو اس کو اسی شان کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے، اسی میں اس کا مزہ اور اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے آفسوں میں لاک ڈاؤن کے بعد بھی جو جمعہ کرنا لوگوں نے شروع کیا ہے اسے بند کر دینا چاہیے، انہیں مسجدوں کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ مسئلہ بہت عام تھا ابھی کہ لوگ نماز جمعہ ہر جگہ گھروں میں، آفسوں میں ادا کرتے تھے، اس کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ مفتی عادل صاحب، اگلا سوال آپ سے ہے کہ مرغیوں کو ذبح کر کے گرم پانی میں ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال ذرا تفصیل طلب ہے۔ مرغی ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کو چیر کر اندر جو نجاست اور آلائش، جو انتڑیاں وغیرہ تھی، اس کو نکال دیا اور اس کو نکالنے کے بعد پھر گرم پانی میں ڈالا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پاک ہے، اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ اگر پیٹ نہیں چیرا گیا، اندر سے نجاست اور جو خون ہے، جو دم مصفوح ہے، جو بہنے والا خون ہے، وہ نکلا نہیں اور ذبح کرتے ہی فوراً گرم پانی میں مرغیوں کو ڈال دیا گیا، تو اس میں ذرا تفصیل یہ ہے کہ وہ پانی بہت زیادہ گرم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، اور اس میں اتنی دیر مرغیوں کو پانی میں ڈالا جتنی دیر میں ان کی جو نجاست ہے، اندر ناپاکی ہے، وہ گوشت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ 3-4 منٹ اگر کھولتے ہوئے پانی میں اور انتہائی گرم پانی میں اگر مرغیوں کو ڈالا جائے تو وہ اندر کی ناپاکی گوشت تک سرایت کر جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ گوشت ناپاک ہو گیا اور یہ پاک نہیں ہوگا، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ ایسا ہوا کہ مرغی کو ذبح کر کے گرم پانی میں ڈال کر فوراً نکال دیا، یعنی اتنا معمولی سا وقت گرم پانی میں اس کو ڈالے رکھا کہ اس کی ناپاکی گوشت تک نہیں پہنچی، تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اس کا گوشت ناپاک نہیں ہوگا۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر پانی میں رکھا لیکن وہ پانی بہت ہلکا گرم تھا، بہت معمولی سا گرم تھا، جس کی وجہ سے اس کی گرماہٹ اور حرارت کی وجہ سے اس کی ناپاکی گوشت تک نہیں پہنچی، تو اس صورت میں بھی اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں سے ہم چکن لے رہے، مرغی خرید رہے، تو دیکھ لیا جائے کہ جو قصائی ہے، اس کا کاٹنے والا ہے، وہ کس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اگر
انتہائی گرم پانی میں اس کو لمبے دیر تک رکھتا ہے تو پھر وہاں سے نہیں خریدنا چاہیے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. عام طور پر بازار میں جو دیکھا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، یا تو پانی بہت ہلکا گرم ہوتا ہے یا وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈال کر نکال دیتے ہیں تاکہ ان کی جو چمڑی وغیرہ ہے، اس کی جو کھال ہے، اس کو نکالنے میں آسانی ہو. تو ذرا تحقیق کر کے مرغی کو خریدنا چاہیے. اصل میں یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے نا، وہ اس لیے پیش آتا ہے کہ کسائی لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا جلدی سے مرغی صاف ہو جائے اور جلدی سے گوشت کٹنگ کر کے کسٹمر کو دے دیا جائے. ادھر کسٹمر بھی سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جلدی سے لاؤ، اور کسائی بھی ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں پھر جلدی سے گرم پانی میں ڈالتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کی پورے طور پر ذبح کیا نہ کیا اور ڈالا گرم پانی میں جلدی سے صاف ہو جائے. تو یہ سب جلدی کا نتیجہ ہے. تو آپ لوگ گوشت خریدنے جائے تو یا تو وقت لے کر جائے، یا پھر اس نے کاٹ کے رکھا ہے وہ ایسا لے کر آ جائے. آپ کی جلدی کے نتیجے میں کسائی یہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھئی اس کو صفائی کے لیے گرم پانی میں ڈال دیا، اور وہ جلدی میں پھر وہ گوشت میں ناپاکی اور وہ خون رہ گیا تو پھر وہ گوشت کھانا ہی معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جلدی والا معاملہ نہ کیا جائے، اطمینان سے کام کیا جائے. کسائی بھی اطمینان سے کام کرے اور خریدنے والے بھی اطمینان سے کرے تو صحیح اور حلال گوشت ملے گا، اور یہ پیٹ میں جائے گا تو اس کا فائدہ اور اثر ہوگا. جی ماشاءاللہ، مفتیان کرام نے مسئلہ واضح کر دیا ہے. مفتی عادل صاحب، اگلا سوال آپ ہی سے ہے، آرٹیفیشل زیور پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے، عورت کے لیے ہر دھات کے زیور پہننا جائز ہے. جو آرٹیفیشل زیور جو ہوتے ہیں، چاہے لوہا کا ہو، سٹیل کا ہو، تانبے کا ہو، کانچ کا ہو، کسی بھی دھات کا بنا ہوا زیور ہو، عورت کے لیے اس کی اجازت ہے. البتہ جو انگوٹھی ہے اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. ماشاءاللہ مفتی عادل صاحب. اگلا سوال مفتی عبدالعزیز صاحب سے ہے کہ مندر میں ڈونیشن دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کام میں دوسروں کی مدد مت کرو. تو مندر بنتا ہے وہ شرک اور گناہ کا کام ہے، اس میں ڈونیشن دینا ایک مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مندر نہ بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے. آپ مندر بناؤ، آپ کا مذہب ہے اور آپ کی مذہب کی عبادت گاہ آپ بناؤ، لیکن ہم مسلمانوں سے ضرور منع کریں گے کہ مندر میں ڈونیشن نہیں دینا چاہیے، یا آپ کو آپ کے مذہب کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کا مذہب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اتنا بھی آپ ان کے ساتھ میل جول کر دیں کہ آپ ان کے مذہبی رسوم کے اندر اور ان کی عبادتوں کے اندر شامل ہو جائے تو یہاں آپ کا اسلام آپ کو منع کرے گا. اس لیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مندر میں ڈونیشن نہ دیں، کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، ویسے غیر مسلم بھائی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی مدد کر دینا، وہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ سب صحیح ہے اور یہ کرنا ہی چاہیے. ماشاءاللہ مفتی صاحب. مفتی عادل صاحب، اگلا سوال آپ سے ہے کہ جھینگا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، جھینگا جس کو انگلش میں پرانس، لابسٹر کہا جاتا ہے، اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جو آبی جانور ہے، جو دریائی جانور ہے، پانی کے جو جانور ہے، ان میں صرف مچھلی، جس کے لیے عربی میں لفظ سمک کا لفظ آتا ہے، وہ کھانے کی اجازت ہے. جو بھی اس طرح کے پانی کے جانور جس پر مچھلی کی ڈیفینیشن فٹ آتی ہو، اس کے کھانے کی اجازت ہے، اور جو مچھلی کے اقسام اور اس کی قسم میں سے نہیں ہے، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہوئی تمہیدی بات. اب جو جھینگا ہے، جو پرانس ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. علماء کی دو رائے ہے. جن حضرات کے نزدیک یہ جھینگا جو ہے یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، تو ان کے نزدیک جھینگا کھانے کی اجازت ہے. اور بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو ڈیفینیشن ہے اس جھینگے پر فٹ نہیں آتی، لہذا اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کرام کے دونوں گروپ ہے، دو گروہ ہے، اور یہ مسئلہ مختلف فی ہے، لہذا اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ اتنی بات ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ جھینگے کو نہ کھایا جائے.
لیکن اس میں بھی بہت سارے حضرات کو اعتراض ہوگا، تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اس میں کسی قسم کی شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضرات کھا رہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو نہیں کھا رہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب۔ مفتی عادل صاحب، آپ سے اگلا سوال، فجر کے بعد اور عصر کے بعد سجدہ تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو دین بھر میں جو 3 مکروہ وقت ہے، پہلا وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، دوسرا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے دوپہر کے وقت، جس کو استوائے شمس کہا جاتا ہے، اور تیسرا وقت جب سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں سجدہ تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوا ایسا کہ اس بندے پر سجدہ تلاوت اسی وقت میں واجب ہوا، کسی نے طلوع شمس یعنی سورج نکلتے وقت ہی آیت سجدہ کی تلاوت کی، تو پھر اس صورت میں وہ سجدہ تلاوت اس وقت میں بھی جائز ہے۔ لیکن وہ آیات جس کو دوسرے وقت میں پڑھی ہو تو وہ سجدہ تلاوت ان اوقات میں نہیں کرنا چاہیے۔ سوال میں جو بات ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد، اس میں سجدہ تلاوت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب۔ اب اگلا سوال مفتی عبدالعزیز صاحب سے ہے کہ فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا نہیں؟ فکس ڈپازٹ یعنی جس کو ایف ڈی کہتے ہیں، بینک کے اندر بہت سارے پیسے فکس کر کے رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کا سود استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فکس ڈپازٹ رکھنا ہی صحیح نہیں ہے، ایف ڈی اس طرح کی بنوانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کسی مجبوری میں فکس ڈپازٹ کر دیا گیا ہے، جیسے بہت ساری کمپنیوں کو مجبوری میں آگے کمپنی کے وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن پوری کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو ایسے مجبوری میں جو فکس ڈپازٹ بنائے گئے ہیں یا کسی وجہ سے بنائے گئے ہیں، اس میں جو آپ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے پیسے ہیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ جو اوپر ایکسٹرا پیسہ سود کے نام سے جو ملتا ہے، یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ وہ پورا کا پورا پیسہ یہ غریبوں میں صدقہ کر دینا ہے۔ وہ سود کا ہے، حرام کا ہے، آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا یہ پروگرام، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ ان کا نام سے، آپ کے مسائل اور ان کے نام سے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ المرجان میڈیا پر اپنے مسائل پوچھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کرے یا کامنٹ باکس میں سوال کرے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔